اب مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قاری حسن کو بھی اس کا علم ہوگا، میرے بھائی مفتی صاحب اس کے کئی مدارس ہیں، اللہ اس کو صحت اور تندرستی دے دے، مفتی آصف صاحب کو، مفتی حبیب الرحمان صاحب وہ تو مسئول ہے، وہ وفاق کے ناظم ہیں، کئی مدارس کے سرپرست ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، آپ حضرات میری اردو ایسی نہیں ہے، لکھنؤ والی اردو نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے، یہ سب کچھ آپ کو، آپ باور کریں یا نہ کریں، 5 بجے آج کے 4:30 بجے 5 بجے ان ظالموں کو جگا دیتے مدارس میں، یہ جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے، اور 8 بجے 7:30 بجے ان کو ایسی چائے دیتے کہ سبحان اللہ، اس میں نہ صحیح پتی ہے، نہ اس میں صحیح پتی ہے، نہ صحیح شکر ہے۔ اب ایک طالب علم کہتا کہ یہ چائے ہے، دوسرا کہتا ہے لعنت ہو تم پر، اس سے وضو بھی جائز ہے، یہ چائے نہیں ہے، اس سے آدمی وضو بھی کر سکتا، اور پراٹھا مراٹھا کچھ بھی نہیں، رات کی باسی روٹی کوئی بچ گئی ہے، وہ ٹکڑا آدھی روٹی اگر ان کو مل جائے، آدھا آدھا ٹکڑا مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کو اٹھا کر کے انہوں نے ایک ایک کپ ہے، وہ کپ ان کا اپنا ہوگا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کوئی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بڑی دیگ ہے، اور اس دیگ کے اندر چائے پکی ہے، اور وہ لے کر کے چمچ لے کر کے اس کے پیالے میں بڑا سا کپ اس میں ڈال دیا لین پہ، اور وہی سلیمانی چائے، وہ جا کر کے اس باسی روٹی کے ساتھ امیر غریب سب کے بیٹے اسی پر گزارا کریں گے، اور پھر اب رات کو 4:30 بجے 5 بجے سے وہ جھومنا انہوں نے شروع کر دیا، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی چوتھا، کوئی 17واں، کوئی 18واں پارہ پڑتا ہے، یہ پڑھ کر جھومتے اس طرح 8 بجے یا 7:30 بجے ان کو یہ اسپیشل چائے مل گئی، اس کے بعد پھر جھومنا شروع کریں گے، قرآن سنائیں گے، 11:30 بجے ان کو ایسی دال ملتی ہے، نہ اس میں گھی ہے، نہ مسالہ ہے، نہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ ایسے ہے، بالکل ایک سیال قسم کی اور بالکل پتلی قسم کی دال، اور وہ دال یہ کہتا ہے کہ دال کھا کر کے ایک طالب کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یا وجعلنا من المسلمین، پر شکر ہے اس پروردگار کے جس نے کھلایا پلایا ہمیں اور ہمیں مسلمان بنایا، اس کو آپ کی بڑی مہربانی۔ دوسرا طالب علم کس کر کے اس کو تھپڑ مارا، کہتا بے غیرت آدمی، یہ دعا تو گوشت پر پڑھنے کی ہے، تو دال پر کھا۔ اس طرح تم لوگوں نے، اس طرح میرے ساتھ مفتی صاحب خود ہوا، میں نگرانی کر رہا ہوں وہاں پر، اور حبیب الرحمان میرے بھائی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، میں نے 3 شادیاں کی ہوئی، تو میں نگرانی کر رہا ہوں، طالب علم طالب ہے، اب تو 2000 کے لگ بھگ طلبہ میرے پاس، میں خود تو آہستہ آہستہ، اس دن ہمارے ہاں کوئی سبزی پکی تھی، کوئی ساگ پکی تھی، تو طالب علم وہ کچھ بلوچ کہتے ہمیں تو ساگ کھلاتا ہے، خود شادی کے اوپر شادی کرتا ہے۔ ہمیں ساگ کھلاتا ہے اور خود شادی کے اوپر شادی عیاشیاں کرتا ہے، اور اس کو دیکھو حالانکہ ہماری شادیاں کیا ہے، آپ کی شادی پہ 1,00,000 روپے، تو ایک شادی پہ میرے 7,000 حکمر ہے، دوسرے میں 3,500 ہے، 3,000 ہے، اور ایک میں 10,000 ہے، تو یہ 21,000 میں 3 شادیاں۔ تو آپ کی شادی میں تو بڑا مسئلہ ہوگا، اپنی بیٹیاں میں نے اٹھا کر مولویوں کو دیا، اور ان پر 10,000 روپے یا 9,000 روپے حکمر مقرر کی، مولوی حبیب الرحمان کو معلوم ہے، وہ کنگلے کے بچوں نے وہ بھی نہیں دیا، وہ بھی میں چندہ کر کے ان کو دے دیا۔ میں ہماری شادیاں ہوتی ہے شادی سادی قسم کی، آپ کے ہاں تو شادی کا مسئلہ کیا، اور اگر کچھ نہ ہو تو چلو یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں یا سورہ کہف پڑھ لیا۔ اب ان ظالموں نے 11:30 بجے دال کھائی اور پھر خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ طلباء نے کہا نہیں احتجاج کرو اور الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ فرشتے اوپر سے کہیں گے کہ یہ اسی پر خوش ہے، چلو اسی پہ ان کو ٹرکاؤ۔ فرشتے کہیں گے یہ اسی پر خوش ہے، اسی پہ ان کو ٹرکاؤ، احتجاج کرو، کوئی ساتھی دعا نہ پڑھے آج کے بعد۔ اب اس کے بعد ہو گیا 12 بجے کے بعد، یہ 1 گھنٹہ پون گھنٹہ انہوں نے آرام کیا، 1:15 بجے اور 1 بجے اذان ہو گئی، اور اذان ہوگی جا کر کے ان کو جگہ پھر جھومنا شروع ہو گئی، نماز پڑھ کر کے عصر تک، عصر کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، مغرب سے لے کر کے پھر عشاء تک،
عشاء کو وہی دال شریف یا خدا پاک کوئی سبزی دے دے. لیکن اگر کوئی گوشت ہو تو ایک بہت بڑا تھال ہے, اس تھال کے اندر الحمدللہ 12 آدمی 13 آدمی اس میں کھانا کھا رہے. کبھی شرید بھی بناتے, شرید بنانے کے لیے ان کو نہیں چھوڑتے. اور اس میں کبھی گوشت اگر پکا, ایک گوشت ہے, صرف دور دور سے اس کو دیکھ کر کے سارے ساتھی اپنے آنکھوں کو ٹھنڈی کر لیتے ہیں. 12 آدمی ایک گوشتوں کے. اب آپ بتاؤ 2000 آدمی کے لیے ایک گائے پکے تو ان کو کیا آئے گا؟ 3000 آدمی, ان کو آخر گوشت کیا؟ فرض کر لو تکڑی قسم کی گائے اور تکڑا قسم کا بیل اگر وہ پکے, آخر ان کو ملے گا کیا؟ اس لیے کہ اس میں سے کچھ تو محتمم صاحب خود کھاتا ہے. محتمم صاحب اور اساتذہ حضرات. اور پھر یہ کہ وہ بورچی بھی وہاں 10-12 بورچی ہوتے ہیں, تو وہ بھی ماشاءاللہ وہ چکا ایک بوٹی اٹھایا کہ ابھی تک صحیح نہیں پکایا. ہر ایک نے ایک بوٹی 10-12 بورچیوں نے لے لیا. پھر ان کے چمچے الگ ہوتے ہیں, استادوں کے چمچے الگ ہوتے. اب آپ بتاؤ طلبہ کے لیے کیا بچا؟ تو پورے تھال کے اندر ایک اگر بوٹی آ گئی نا تو دور دور سے دیکھتے ہیں کہ اے گوشت تجھے سلام ہو ہمارا. اب کس کی مقدر میں ایک ایک لقمہ ان کو ملے یا نہ ملے, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لیتے ہیں اور اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں. وہ بھی 2 دن کے بعد, 10 دن کے بعد, 8 دن کے بعد. یہ سلسلہ ان کا اسی طریقہ پر ہوتا ہے. ان کی محنت کو آپ دیکھیں. رات کو بھی, اب رات کو 11 بجے 10:30 بجے یہ لوگ سو گئے. اب بات جو ہے نا وہ سننے کی ہے. رات کو 10:30 بجے 11 بجے یہ سن, چونکہ 4 بجے سے 4:30 بجے سے اٹھے ہیں اور یہ جھومے ہیں. ان کے سامنے ٹیلی ویژن نہیں, VCR نہیں, ننگی تصویریں نہیں, اخبارات نہیں, ریڈیو نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ یہی جھومتے جھومتے انہوں نے سلیمانی چائے پی لی, پھر جھومنا شروع کیا. دال شریف 11:30 بجے 12 بجے, پھر آدھا گھنٹہ انہوں نے پون گھنٹہ آرام کیا, پھر نماز پڑھی, پھر جھومنا شروع کیا. عصر سے مغرب تک فٹ بال کھیلتے رہے, مغرب سے عشاء تک پھر قرآن پڑھتے رہے, عشاء کے بعد پھر رات کو 11 بجے تک پھر قرآن پڑھتے رہے. اب یہ چھوٹے, ان میں امیر بھی ہے, ان میں غریب بھی ہے, ان میں مسکین بھی ہے, ان میں یتیم بھی ہے, ان میں لنگڑے بھی ہے, لوڑے بھی ہے, اور واقعتاً مان لیا ان میں یتیم بھی ہے. لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں مدرسوں میں ایسے بھی ہے, ایسے طلبہ ہے جو تمہارے اس مفلوج پاکستان کو خرید بھی سکتے. یہ مان لیا امیر و غریب یتیم ہے, لیکن ایسے مالداروں کی اولاد بھی ہے. وہ بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ کیوں. اب 11:30 بجے کے بعد یا 11 بجے جیسے سو گئے. مولانا حبیب الرحمان پتہ نہیں اس کی گواہی دے یا نہ دے, مفتی صاحب کا تجربہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن میں نے بخدا خود اپنے کانوں سے سنا ہے, اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. طالب علم سو گیا, بیکار سا ایک تکیہ ہے اس کے سر کے نیچے, اپنے چپلوں کو کسی پلاسٹک میں اپنے قریب رکھا ہے. صبح اٹھوں, مجھے 4:30 بجے اٹھائیں گے, کہاں تلاش کروں گا؟ شریر طالب علم کوئی کبھی اٹھ کر کے ایک کے چپل اٹھا کر کے لے جاتے ہیں, کہیں پھینک دیتے ہیں, تو کسی پلاسٹک میں یا کہیں اپنے چپل رکھا, کہیں اپنے تکیہ کے پاس بیکار سا تکیہ ہے, لحاف اپنے اوپر ڈالا. سبحان اللہ, ٹوپی اس کی وہاں پر گری ہوئی ہے, ٹوپی ادھر گر گئی اور قمیص کے بٹن کھلے ہوئی ہے. یہ ظالم سو گیا, سو کر کے اب ہو گیا, اللہ آپ کا بھلا کرے, تکیہ اس کے سر کے نیچے سے نکل گیا. اور اسی نیند کی حالت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے, ہماری محنت اتنی نہیں, اساتذہ کی گپ شپ لگا رہے, یہ طلبہ سو گئے. اس کے قریب اگر ہم بیٹھے ہوئے تو کچھ طلبہ, ظاہر انسان ہے, تھکتا ہے, 4:30 بجے سے رات کو اٹھا ہے, پورا دن پڑھتے رہے. اب رات کو 11 بجے سو گئے گہری نیند میں. اب جو بات ہے اس کو میں قسم اٹھا رہا ہوں, آپ مجھے کوئی فیس نہیں دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نیند کی حالت میں کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے, کوئی سورہ نور پڑھتا ہے. کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے, کوئی سورہ نور پڑھتا ہے, کوئی سورۃ الشعراء پڑھتا ہے, کوئی سورۃ الملک پڑھتا ہے, کوئی آدھا پارہ پڑھتا ہے, کوئی پاو پڑھتا ہے. جی ہاں, انہوں نے ریڈیو اور وہ ننگی تصویریں, بہیا تصویریں بھی انہوں نے نہیں دیکھی. یہ چاہیں نہ چاہیں, تو مان نہ مان میں تیرا مہمان, یہ چاہیں نہ چاہیں, لیکن قاری حسن نے ان کا دائرہ تنگ کیا ہے. یہ ریڈیو ٹیلی ویژن دیکھ بھی نہیں سکتے, سن بھی نہیں سکتے. یہ رب کا انتخاب ہے, رب کا انتخاب ہے
کہ مولوی منظور کو لگا دیا، اخبار میں لگا دیا، اور ان کو یہ ہے کہ ٹچ موبائل. اب مولوی صاحبہ محسوس نہ کرے. اب مولوی صاحب کے پاس بھی، مولوی کے ہاتھ سے بھی قرآن نکل گیا، مولوی کے ہاتھ سے بھی اللہ کو بخاری شریف نکل گئی، نسائی نکل گئی. اب مولوی صاحب بھی رات کو اللہ آپ کا بھلا کرے 2 بجے، اب تہجد یہ چیزیں رہ گئی، مولوی صاحب بھی سویا ہوا ہے اور ٹچ موبائل بسترے کے اندر دیکھ رہا ہے. جی ہاں، اب مولوی صاحب کا علم اب اس میں آ گیا، ٹچ موبائل میں، اور اس میں وہ لیپ ٹاپ ہوتا ہے، لیپ ٹاپ اس میں ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اسکرین، اور اس میں میموری، اس میموری میں کتابیں بھی ہے اور سب کچھ ہے. بٹن لگایا، ادھر بٹن لگایا، واہ قرآن کی آیتیں، قرآن کا صفحہ ہے، بٹن لگایا، تھوڑا سا بٹن ہاتھ ادھر ہو گیا، ادھر 2 رنڈیوں کی تصویریں بھی آ گئی. واہ مولوی زندہ باد، واہ مولوی واہ، آپ نے قرآن اور حدیث اور رنڈی کو اکٹھا بھی کر دیا ہے نا. ان کے پاس وہ نہیں ہے. استاد جی حضرات ترقی یافتہ دور ہے، سمجھے. طالب علم میرے پاس آ کے مولوی حبیب الرحمان، اس نے کہا استاد جی ناظم صاحب نے میرے موبائل کو ضبط کیا ہے. میں نے کہا کس قسم کا موبائل ہے؟ مولوی عبدالباسط صاحب وہ تو مستقل ہے، وہ جلاد ہے. ناظم صاحب نے ضبط کیا ہے. میں نے کہا کیسا موبائل ہے؟ اس قسم کا موبائل ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا وہ جو بڑا والا ٹیلی ویژن والا وہی ہے، ٹچ ٹچ؟ تو یہ ٹچ ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا آپ کی ماں، آپ کی والدہ میری ماں ہے، آپ کی بہنیں، میں ان کی جوتیوں پہ قربان جاؤں، میری بہنیں ہیں. اور آپ اگر عصر کے بعد یا دوپہر کو 10-15 منٹ کے لیے چھٹی ہوتی ہے، آپ اگر اپنے والدین کو اپنی خیریت کی اطلاع کر دیں کہ میں کراچی میں خوش ہوں، تو کیا اس سے اطلاع نہیں ہو سکتی؟ میں تو اسی سے رابطہ کرتا ہوں لوگوں سے. چھٹیوں کے اوقات میں آپ کے اساتذہ کو خوشی ہوگی کہ آپ اپنے والدین کو اپنی خیریت بتا رہے ہیں، کوئی افغانستان کا، کوئی توران کا، کوئی ایران کا، آپ بتا رہے ہیں، ان کو تو خوشی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے وہ کام آپ کا نہیں ہو سکتا؟ کہا ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر وہ ٹچ والا آپ نے لیا کس طرح؟ اس لیے مدارس میں الحمدللہ اس پر بعض مدارس بہت اہتمام کرتے، پابندی. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سو گئے، 4 بجے سے اٹھا اس طرح جھومتے رہے، اور اب جب کہ یہ سو گئے رات کو 11:30 بجے کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہوئے، تکیہ ادھر نکل گیا، جوتے ادھر پڑے ہوئے، قمیص کے بٹن کھلے ہوئے، اور وہ بھی زور زور سے اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی سورہ نور پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ تبارک الذی پڑھ رہا ہے. اب آپ کا اپنا مسلک ہے، لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم کائنات میں ان سے بڑا بزرگ کوئی بھی نہیں. آپ کی بزرگ کی اپنی تعریف ہوگی. مولوی صاحبان ہمارے بہت بڑے، اب موٹا سا کوئی مولوی ہو تو وہ آپ کو بزرگ لگے گا، لیکن یہ آپ کو بزرگ نہیں لگیں گے، یہ آپ کو بزرگ نہیں لگیں گے، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں. اور مولوی صاحب کو پتا کرو کہ پورے سال میں تمہیں ختم نکالتے بھی ہو یا نہیں. ہر مولوی مولانا زکریا نہیں ہے کہ وہ بخاری بھی پڑھائے، وہ ابو داؤد بھی پڑھائے، وہ تصنیف و تالیف بھی کرے اور مہمان نواز بھی ہو، اور 24 گھنٹے کے اندر 60 سال تک 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم بھی نکالے. اور 60-70 سال کے بعد جب آنکھوں کی بینائی متاثر ہو، کالا پانی آنا شروع ہو گیا آنکھوں میں، کہنے لگے اب زکریا شرمندہ ہے کہ اس حالت میں رب کے پاس جاؤں گا، رب کو کیا جواب دوں گا.